اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی جو سمجھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ کیا حال ہے آپ کا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کے لیے ٹائم نکالیں اور قرآن پڑھا کریں ڈیلی۔ کسی بھی وقت پڑھ لیں لیکن پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ظاہر نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آج کی ہماری آیت سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 254 ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 34 آیت نمبر 254 254۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین، اے وہ جو، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، ماضی کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمنو جو ایمان لائے یعنی ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز پر جو ایمان لا چکے ہیں ان کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انفقو خرچ کرو، فعل امر کا صیغہ ہے جمع کا۔ انفقو خرچ کرو مما اس میں سے جو، من اور ما دو لفظوں کا مجموعہ ہے، مما، من اور ما کو ملا کے لکھا گیا ہے مما، اس میں سے جو، من سے ما جو، رزقناکم، رزقناکم تین لفظ ہیں، رزقا دیا فعل ماضی ہے، نا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، کم تمہیں، ہمیں، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، من سے قبلی پہلے، ان یہ کہ، یاتیا آئے، یومن وہ دن، لا بیعن نہیں خرید و فروخت ہوگی، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا اور نہ خلتن کوئی دوستی کام آئے گی، خلیل سے ہے خلتن، خلیل دوست کو کہتے ہیں، ولا اور نہ شفاعتن کوئی سفارش قبول کی جائے گی، والکافرون اور کافر یعنی انکار کرنے والے، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہمیں۔ پہلے بھی آیت سورہ بقرہ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھی تھی، اور پہلے بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 22 رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضامین بیان کیے ہیں، جہاد کا ہے اور قتال کا ہے، اس کے علاوہ انفاق کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا ذکر آتا ہے۔ تو جہاد، قتال یعنی جہاد بالنفس، انفاق اور معاملات میں میاں بیوی کے معاملات زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے جہاد کے ضمن میں ہی پڑھا تھا طالوت اور جالوت کا قصہ، طالوت علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ پڑھا تھا بنی اسرائیل کا۔ تو وہ واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ غزوہ بدر ہونے کو تھا، تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر تیار کیا جا رہا تھا
کہ اگر طالوت کی تھوڑی سی فوج جالوت کے بڑے لشکر پر غالب آ سکتی ہے تو پھر مسلمان بھی اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن وہ بھی کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو وہ قصہ بیان کرنے کے بعد اب جو انفاق ہے وہ ایک لازمی امر ہے جہاد کے لیے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب جہاد میں چیزوں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی، اسلحے کی، خوراک کی، ہر چیز کی، لباس کی، ہر چیز کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ظاہرہ پیسے کا ہونا ضروری تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مطلب مسلمانوں کی مدد کرو جہاد کرنے کے لیے۔ تو آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انفاق میں۔ پھر انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل العفو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے جو تم صدقہ کرنے کے بعد تم خود بھی مالدار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھے رہ جاؤ درماندہ اور دوسروں کو دے دو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا صدقہ دو کہ تم خود بھی مالدار رہ جاؤ، مطلب اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ رکھ کے پھر صدقہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہو۔ جو چیزیں تم خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ اور قرآن نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے بڑے آداب بتائے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خرچ کر دو تو پھر کسی کو احسان جتا کر تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ خرچ کرو تو ایک تو احسان نہ جتاؤ اور دوسرے دکھا کے نہ کرو، ایسے خرچ کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو خبر تک نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز محشر عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو وہ تھا جو ایک نماز پڑھ کے دوسرے کا انتظار کرتا ہے، اور دوسرے ایک جو بتایا تھا وہ یہ کہ ایسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو اعلانیہ بھی جائز ہے خرچ کرنا، لیکن خفیہ کی زیادہ اہمیت ہے، خفیہ اللہ کی راہ میں دینے کی، جس سے ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، یعنی تم اپنی موت سے پہلے خرچ کر دو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم خود کھا لو یا پہن لو، اور جو تم آگے خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، باقی جو تم چھوڑ جاتے ہو وراثت میں وہ تو تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے بعد میں آنے والوں کا ہو گیا نا۔ تو اس لیے اپنا مال جو ہے وہ اپنے پہ خرچ کرنا چاہیے یا آخرت کے لیے جمع کر دینا چاہیے اللہ کی راہ میں دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی پیسہ کوئی کام آئے گا، یا ظاہر ہے وہاں خرید و فروخت نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا، اس سے اچھا ہے کہ دنیا میں انسان دے کے چلا جائے، اور اس دن کوئی دوستی اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہاں کافرون سے مراد کافر لوگ نہیں ہیں، یہاں کافرون سے مراد ظاہری مطلب نہیں ہے بلکہ معنوی مطلب مراد ہے کہ انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو تو خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے ہوتے ہوئے بھی تو مطلب انکار ہے، عملی انکار ہے۔ تو وہ پھر ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عملی طور پر انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن مالدار ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا الکافرون هم الظالمون، کہ کافر انکار کرنے والے جو ہیں وہ خود پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں اس کا پھر آخرت میں بھگتنا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالمون فرمایا۔ یہ ہماری آج کی آیت تھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کے بارے میں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی عظیم ترین آیت پڑھیں گے، آیت الکرسی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، ایک تو بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دوسرے جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ تو جتنا ہو سکے ڈیلی روٹین میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں ہم، پیسہ کسی کو غریب کو دے دیں، کھانا کسی کو کھلا دیں، کوئی کپڑا کسی کو دے دیں، کوئی گفٹ دے دیں کسی کو، رشتہ دار کو، کسی بچے کو تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ تحفتاً دے دیں، کسی پڑوسی کو کچھ کھانے کو بھیج دیں۔ یہ کچھ صدقے کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔